الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وثیابک فطہر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ معزز و مکرم ناظرین ذی قدر و حاضرین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے جان اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کو، مجھے، سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کے صدقے اپنی یاد کی توفیق عطا کرے، درود و سلام کثرت سے پڑھنا نصیب کرے اور درود و سلام کی برکتوں سے بھی مالا مال فرمائے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے وضو کے آداب و فضائل۔ بڑی توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان رشید میں ارشاد فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ ایک اور مقام پر حدیث شریف میں موجود ہے مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الطہور۔ ایک اور حدیث شریف میں موجود ہے شطر الایمان، آدھا ایمان کہا گیا پاکیزگی کو، الطہور شطر الایمان۔ برادران اسلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کی بنا طہارت اور پاکیزگی پر رکھی۔ احادیث میں پاکیزگی کو نصف ایمان، طہارت میں وضو اور غسل کو خاص اہمیت حامل ہے۔ وضو تو عبادت کے دروازے کی حیثیت رکھتا ہے، بغیر وضو کے کوئی عبادت درست نہیں ہے۔ یاران محبت و طریقت، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ پیارے زبیر صدیقی صاحب مرحبا۔ یاد رکھیے گا، وضو اس وقت سے فرض ہے جبکہ پہلی بار عبادت فرض ہوئی، غسل مکہ میں فرض ہوا، اور نماز کبھی بھی بغیر وضو ادا نہیں کی گئی۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 میں وضو کی فرضیت کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو وضو کے لیے اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں سمیت دھو لو۔ مدارج النبوت میں موجود ہے، اس آیت سے پہلے وضو مستحب تھا، نہ واجب نہ تھا۔ وضو کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے طبقات سبکی میں لکھا ہے کہ حق تعالی نے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیشہ باوضو رہو۔ اگر تم بے وضو رہے اور تم پر کوئی مصیبت یا بلا آ جائے تو اپنے نفس کے سوا کسی کو ملامت نہ کرنا، کیونکہ بے وضو رہنے والا بلا اور مصیبت کا شکار کر دیا جاتا ہے۔ یعنی وضو مومن کا اسلحہ ہے، وضو کو ہمیشہ اختیار رکھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک ممکن ہو ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے، اور کیونکہ جس وقت ملک الموت مسلمان بندے کی روح قبض کرتا ہے تو اگر بندہ باوضو ہو تو اس کو شہید کا مرتبہ ملتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ مومن کے سوا کوئی باوضو نہیں رہتا۔ اولیاء کاملین بھول کر بھی بے وضو نہیں رہتے۔ جس طرح جسمانی عبادت کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اس طرح روحانی عبادت اور حضوری کے لیے لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور یہی روحانی وضو ہے۔ ذکر کرنے سے روح اس طرح پاکیزہ ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے حضور حاضر ہو سکے۔ چنانچہ اللہ کے عاشق بندے، مقبول بندے، محبوب بندے پانی سے وضو کے بعد ذکر سے روح کو جلا عطا کرتے ہیں، کیونکہ ذکر سے فکر کا دروازہ کھلتا ہے اور پھر خدا کے حضور آنسو بہا کر روح کی کثافت کو دور کر کے خدا کے خاص عنایات کے جویا ہوتے ہیں۔ گویا یہ لوگ پانی کا وضو کرتے ہیں
اور پھر ایک اور وضو آنسوؤں سے کرتے ہیں۔ یاران محبت و طریقت، صدیقی ٹی وی کے ناظرین، وضو کے 4 فرض ہیں: ہاتھ کوہنیوں تک دھونا، چہرہ اور پیروں کا دھونا اور سر کا مسح کرنا۔ ترتیب وضو جس طرح قرآن نے بیان کی ہے اس سے مجھے اور آپ کو عمل کرنا نصیب فرمائے۔ یاران محبت و طریقت، جن 4 اعضاء کا دھونا فرض ہے، یہ وہ اعضاء ہیں جن کی وجہ سے تمام تر گناہ صاحباً یا دانستہ طور پر سرزد ہوتے ہیں۔ وضو میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ چونکہ انسان کے لیے اکثر ان اعضاء سے سیاہ کاری ہو سکتی ہے، اس لیے حکم دیا کہ ان کو دن میں کئی بار دھو ڈالا جائے تاکہ ظاہری نجاست بھی دور ہو جائے اور اس کے اثر سے باطن بھی درست ہو جائے۔ لوگ وضو کو معمولی سمجھتے ہیں، نا 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 نا، وضو بڑی عبادت ہے، وضو میں بڑی راحت ہے، وضو میں طہارت ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محتشم جناب پیارے جہان زیب بھائی، دیگر خواتین و حضرات، معزز پیارے میرے ہم سفر دوستو، سنتے چلے جائیے اور اس محفل کو شیئر کرنے میں تاخیر نہ کیجیے گا تاکہ ہم سب کی طرف سے محبت و الفت اور ذکر و درود کی یہ پرنور اور اصلاح سے معمور محفل سب کے لیے نفع بخش ہو سکے۔ ماشاءاللہ باجی شاہدہ صدیقی صاحبہ جو میرے اور آپ کے حضرت صاحب قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ سے والہانہ محبت فرماتی ہیں، انہوں نے آج کی بزم محبت میں 7000 مرتبہ درود پاک اور 5 مرتبہ سورہ یاسین نذرانہ پیش کی ہیں۔ اسی طرح معلمہ جی نے لا تعداد مرتبہ درود پاک آج کی بزم محبت میں شامل کیا۔ خدا علم یزل قبولیت و محبوبیت سے مالا مال فرمائے۔ یاران محبت و طریقت، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ تو باطن بھی گناہوں سے پاک ہو جائے گا اور اسے اطاعت الہیہ میں لگا جا سکتا ہے۔ چہرہ دل کا آئینہ ہے، چہرہ دل کا آئینہ ہے اور تقریباً تمام حواس کا مرکز ہے، کیونکہ بیشتر گناہ ناک، آنکھ، کان اور منہ سے ہوتے ہیں اور یہ دل کو زنگ آلود کر دیتے ہیں۔ نظر، بد نگاہی، بد کلامی، نامحرموں کی آواز سننا، گالی گلوچ، ناجائز خوشبوئیں سونگھنا، گانا سننا، ناجائز مال سے لذت اندوز ہونا، برے خیالات کا پیدا ہونا اور فتنے اور شر کا پیدا ہونا ان 4 اعضاء کے ذریعے ہی ممکن ہوتا ہے۔ اس لیے ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ان تمام سرچشموں کو ہی بند کر دینا چاہیے۔ ہر وضو میں ان اعضاء پر پابندی عائد کرنے سے رفتہ رفتہ یہ بیماریاں اور یہ برائیاں دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ اعضاء ہی احکام الہی کی خلاف ورزی پر جلد متحرک ہوتے ہیں اور انسان کو آلودگی کی دعوت دیتے ہیں۔ وضو میں پہلے ہاتھ اس لیے دھوئے جاتے ہیں کہ ہاتھوں کے ساتھ مس ہونے سے پتہ چلتا ہے کہ پانی ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے، صاف ہے یا گدلا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ منہ مملکت جسم میں ساری جسم یہ مملکت ہے نا جی، سارے جسم میں بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے پہلے ہاتھوں کو صاف کر کے منہ کو ہاتھ لگایا جائے اور کلی کے لیے پاک اور صاف ہاتھ استعمال ہوں۔ پھر منہ میں پانی ڈالنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ پانی بد ذائقہ اور خراب تو نہیں، ناک میں پانی ڈالا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے پانی بدبودار تو نہیں، اور آنکھوں میں چھینٹیں مارنے سے طبی اعتبار سے آنکھوں کی لاتعداد بیماریوں کو دور کر دیا جاتا ہے۔ یعنی وضو میں کتنی روحانی جسمانی شفائیں ہیں، سبحان اللہ۔ معلمہ جی نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھ دیا ہے کہ بروز قیامت وضو والے اعضاء روشن ہوں گے جس سے نبی پاک علیہ السلام اپنی امت کو پہچان لیں گے، سبحان اللہ۔ بہت خوب۔ یہ بات مجرب ہے کہ بازار سے آنے کے بعد یا گھر سے کاروبار پر آنے کے بعد اگر آنکھوں کو دھو دیا جائے تو آنکھوں کی بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بازوؤں کا دھونا بازوؤں سے جراثیم و نجاست کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ سر کا مسح اور بالخصوص گردن پر پانی والا ہاتھ پھیرنے سے بہت سے امراض دور ہوتے ہیں، عقل تیز ہوتی ہے۔ پیروں کی صفائی، تازگی، صحت اور تھکاوٹ دور کرنے کے لیے مددگار ہے اور اس سے ایسی باطنی قوت پیدا ہوتی ہے کہ یہ قدم گناہ کی طرف نہ اٹھ سکے۔ برادران اسلام، وضو فرائض، سنن اور مستحبات کے ساتھ کیا جائے۔ صوفیہ کا قول ہے کہ اگر وضو کرتے وقت خشوع و خضوع ہوگا تو نماز میں بھی خشوع و خضوع ہوگا، جب نہ وضو میں صحو یا وسوسہ ہوگا تو نماز میں بھی ہوگا،
نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وضو آدھا دین ہے، آدھا ایمان ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وضو پر وضو کرنے سے نمازی نورون علی نور ہو جاتا ہے اور 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے وہاں تک وضو کرنے والے کو قیامت کے دن زیور پہنائے جائیں گے۔ ناظرین گرامی سن رہے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ پیارے ہمایوں صدیقی صاحب نے 3300 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ آج کی بزم محبت میں شامل کیا۔ کتنے پیارے آداب سے شامل کیا۔ لکھتے ہیں حضور مجھ ناچیز کی طرف سے 3300 مرتبہ درود شریف کا ہدیہ قبول فرمائے۔ اللہ آپ کی انکساری کو، اللہ آپ کی سادگی آداب کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا کرے۔ جی ہاں، ادب بڑی چیز ہے، ادب بڑی چیز ہے، اللہ نصیب رکھے۔ حضرات گرامی، مرتبت معراج کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیے، فرمایا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو کہ کل مجھ سے پہلے تم جنت میں داخل ہو گئے؟ بولے یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا معمول یہ ہے کہ جب اذان کہتا ہوں تو 2 رکعت نماز لازمی طور پر پڑھ لیتا ہوں، اور جس وقت وضو ٹوٹ جائے اسی وقت فوراً وضو کر لیتا ہوں۔ لہٰذا ہمیں بھی عمل کی توفیق اللہ عطا کرے۔ یاران محبت و طریقت، ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال، مجھ سے بڑی امید دلانے والے عمل کا ذکر کر کہ جو تو نے اسلام کی حالت میں کیا ہو، اس لیے کہ میں نے بہشت میں تیرے قدموں کی آواز اپنے سے آگے سنی ہے۔ تو جناب بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسلام میں سب سے بڑا امید دلانے والا عمل اپنے نزدیک اس سے بڑھ کر نہیں کیا کہ میں نے رات یا دن کسی وقت وضو نہ کیا ہو۔ میں ہر وقت میں وضو کرتا رہا۔ میں دن کے اجالے میں وضو کرتا تھا، گرمی کی شدت میں وضو کرتا تھا، سردی کی شدت میں وضو کرتا تھا، رات کی تاریکی میں وضو کرتا تھا، مگر یہ اپنے رب جل جلالہ کے لیے اس وضو سے نماز نہ پڑھی ہو جس قدر میرے لیے مقرر کر دی گئی ہو۔ گویا آپ با وضو رہتے تھے، اور وضو مومن کا اسلحہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور لیے رہیں اپنی بچاؤ کا سامان اور ہتھیار۔ برادران اسلام، اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں، اسی فیضان سے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مجھے آپ سے یہ درخواست کرنا ہے حضرات، جی ہاں، سوشل میڈیا کا ایک پلیٹ فارم ایسا ہے کہ یہاں پر سے ہم دیکھیں کہ ہماری اس محفل میں امریکہ سے باجی ثروت صاحبہ بھی شامل ہوتی ہیں، اور پاکستان سے، انگلینڈ سے، دبئی سے، قطر سے، اور دیہاتوں سے، شہروں سے کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اللہ اور اضافہ کر دے۔ تو اس پر تگودو کرتے رہنا چاہیے۔ تو میرے برادر طریقت جناب پیارے ڈاکٹر حافظ محمد عرفان ہاشمی صدیقی سلم الرحمن اور معلمہ جی اور تمام بہنیں، نگین فاطمہ شہزادی صاحبہ، باجی شاہدہ صاحبہ، اور اسی طرح جویریہ ہمایوں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی تمام سلسلے کے تمام بہن بھائی اس پر کوشش کیے جا رہے ہیں کہ یہ جو ہماری محفل ہے اس کے فروغ کے لیے ہم اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں۔ تو جناب ڈاکٹر صاحب نے یوٹیوب پر صدیقی ٹی وی FSD کے نام سے یہ یوٹیوب چینل قائم کر دیا ہے، قائم ہو چکا ہے۔ اس کے سبسکرائبر بڑھانے کے لیے آپ سے میں بھی درخواست کرتا ہوں آپ خود بھی اس کے سبسکرائبر ہو جائیں اور لوگوں کو بھی دعوت دیں۔ اچھا، آپ کے کہنے پر آپ کے صدیقی ٹی وی چینل کو اگر کوئی سبسکرائب کرتا ہے اور ایک محفل میں بھی شامل ہو جاتا ہے تو محفل کی روحانیت و نورانیت انشاءاللہ اس کو جو فیض دے گی آپ کو بھی منافع عطا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کی ترویج کے لیے، اشاعت اسلام کے لیے، فروغ ذکر و درود کے لیے، فروغ عشق نبی کے لیے، فروغ ذکر نبی کے لیے اپنی اپنی کوشش کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت و عظمت کا تاج عطا کرے۔ آئیے اوراد ختم خواجگان نقشبندیہ پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اس بزم میں موجود ہیں جناب حافظ عبد الرحمن